بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، فورتھ ایئر۔ آج ہم امریکن کانسٹیٹیوشن سے سٹارٹ کریں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم اس کی فیچرز کو دیکھیں گے۔ تو میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے یہ فرسٹ ٹائم جب یہ تشکیل ہوا 1787 میں، اور 1789 میں یہ باقاعدہ طور پر امپلیمنٹ ہوا۔ اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی گروتھ میں امریکن جوڈیشری جتنی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کنونشنز، انہوں نے اس کی گروتھ میں رول پلے کیا ہے۔ اور اس کی جو کریشن ہے اس میں جان لاک، مونٹیسکیو جیسے مفکرین کی تعلیمات کا ہاتھ ہے۔ گلیڈسٹون جو ہے اس نے امریکن کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ فکر انسانی کا حیرت انگیز کارنامہ ہے جو ایک مقررہ وقت میں انجام دیا گیا۔ اب ہم فیچرز میں جب دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی پریمبل کو دیکھیں گے، یعنی افتتاحیہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ کسی بھی جو کانسٹیٹیوشن کا افتتاحیہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کے بیسک جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ تو امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر جو افتتاحیہ اس میں آپ دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا گیا ہے کہ کوٹ ہم ریاستہائے متحدہ امریکہ کے باشندے مکمل وحدت کی تشکیل، قیام انصاف، خانگی سکون، مشترکہ دفاع، عوام کی فلاح و بہبود اور اپنے لیے آزادی کی نعمتوں کے حصول کی خاطر امریکہ کے لیے یہ آئین کا ڈھانچہ متعین کرتے ہیں۔ نیز ہم ریاستہائے متحدہ امریکہ کے باشندے، یعنی یہ جو الفاظ ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو نئی حکومت وہاں پہ قائم کی گئی اس کے قیام میں صرف چند لوگ نہیں بلکہ پوری عوام کا اس میں ہاتھ ہے اور پوری قوم اس میں شامل ہے۔ اب ہمارے پاس سب سے آگے ہے بریف ریٹن کانسٹیٹیوشن، یعنی ایک مختصر تحریری آئین ہے، ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ اگر آپ امریکن کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ چند صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک شروع میں پریمبل ہے اور اس کے بعد 7 آرٹیکلز ہیں، 7 دفعات ہیں، اور یہ تقریباً 4000 ورڈز پر مشتمل ہے، اور جس کو آپ آسانی شارٹ ٹائم میں اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اب تک اس میں 27 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں۔ اس کے اندر جو جس کی شارٹنیس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بنیادی پرنسپلز جو ہیں وہ ایکسپلین کر دی گئی ہیں، ڈیٹیلز جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی۔ یہ جو اختصار ہے آئین کا اس کے پیچھے یہ اصول کا فرما تھا کہ آئین میں سے بنیادی اصول لکھے جائیں، جبکہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ قانون سازی کے لیے چھوڑ دی جائیں تاکہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وقت اور حالات کے تقاضوں کا ساتھ دے سکے۔ پھر یہ ہے ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ ریجڈ کانسٹیٹیوشن سے مراد ہوتی ہے ایسا آئین جو جس میں آسانی سے ترمیم نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس میں ترمیم کا طریقہ کار کافی پیچیدہ رکھا جاتا ہے تاکہ حکومت اپنی منمانی کاروائیاں، یعنی ترمیم کے ذریعے اپنی منمانی کاروائیاں نہ کر سکے۔ جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر وفاقی نظام ہے، اس کی وفاقی نظام کی لازمی شرط بھی یہ ہے کہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہو، یعنی اس میں آسانی سے ترمیم نہ ہو سکے۔ اور اس کے پیچھے اصول یہ ہے کہ وفاقی مقننہ جو ہے وہ اکائیوں کے اختیارات کو کم نہ کر سکے، یعنی مرکزی حکومت یونٹس کے اختیارات کو کم نہ کر سکے۔ اگر آئین میں آئے روز امینڈمنٹس ہوتی رہیں تو جو کانسٹیٹیوشن اس کا تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ اب امریکن کانسٹیٹیوشن کو ہی دیکھ لیں تو وہاں پر جو اب 200 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور ابھی تک صرف 27 امینڈمنٹس ہوئی ہیں۔ پھر سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن، یعنی آئین کی برتری۔ آئین کی برتری سے کیا مراد ہے کہ جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے وہ وہاں کے تمام اداروں، افراد، سینٹرل گورنمنٹس، ریجنل گورنمنٹس اور باقی جتنے بھی قوانین ہیں ان سے وہ برتر حیثیت کا حامل ہے۔ گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی ایسا قانون بنا سکتا ہے جو آئین کی جو بیسک اسپرٹ ہے اس کے منافی ہو۔ امریکن جو جوڈیشری ہے، عدلیہ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ امریکی آئین کی محافظ ہے۔ کانگریس، صدر یا صوبائی اسمبلیاں کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا سکتی، نہ ہی کوئی ایسا آرڈر پاس کر سکتی ہیں جو کہ آئین کی بنیادی روح کے منافی ہو۔ جیسا کہ برطانیہ کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن یہاں پر امریکن کانسٹیٹیوشن سپریم ہے۔ ان انگلینڈ the legislature is supreme. in United States the constitution is supreme، یعنی امریکہ کے اندر آئین سپریم ہے۔ پھر پیپلز ساورنٹی، یعنی عوامی حکومت، ایسی حکومت جو پاپولر ریپرزنٹیشن کے اوپر بیس کرتی ہے۔ آپ کو میں نے افتتاحیہ میں بتایا کہ وہاں کہا گیا کہ ہم ریاستہائے متحدہ امریکہ کے عوام اس آئین کی تشکیل ریاستہائے متحدہ امریکہ کے لیے کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اس سے بات یہ کلیئر ہوگی کہ امریکہ میں اقتدار اعلیٰ کے مالک جو حقیقی طور پہ عوام ہے، وہ کہاں کسی قسم کی ڈکٹیٹرشپ کی کوئی گنجائش نہیں. پھر جو پریامبل میں ایکسپلین ہے کہ آئین امریکی عوام کی فلاح و بہبود، انصاف اور خانگی سکون کے لیے تشکیل دیا گیا ہے. گویا آئین کی جو غرض و غایت ہے یعنی آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ عوامی مفاد کا تحفظ ہے. سو یہ جو برطانیہ کے اندر آئین امریکہ کے اندر جو آئین ہے وہ بیس کرتا ہے پیپل سوورنٹی کے اوپر. پھر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ یعنی وفاقی طرز حکومت ہے برطانیہ امریکہ کے اندر. جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ یہ وفاقی شرائط کا حامل ہے اور امریکہ دنیا کی اولین فیڈرل اسٹیٹ ہے. جب کانسٹیٹیوشن بنایا جا رہا تھا تو وادانی نظام کا قیام ناممکن تھا، کیونکہ جو اسٹیٹس تھیں وہ اپنی اٹانومی کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں. دوسری طرف جو اس سے پہلے کنفیڈریشن کا جو ایکسپیرینس کیا گیا تھا وہ بھی فیل ہو چکا تھا. اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک کے اندر وفاقی نظام قائم کیا جائے، جس میں کیا ہوگا کہ ایک مؤثر مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ اکائیوں کو بھی خود مختاری دی جائے گی. شروع میں امریکن جو فیڈریشن تھی دیٹ واز بیسڈ آن 13 اسٹیٹس، 13 ریاستوں پر مشتمل تھی، جبکہ آج اس میں تقریباً 50 کے قریب اسٹیٹس موجود ہیں. وفاقی حکومت کی جو ایک سادہ سی ڈیفینیشن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اختیارات کی تقسیم کرتے ہیں مرکز اور صوبوں کے مابین، اور ایک فہرست رکھ دی جاتی ہے جیسے امریکی آئین کے اندر ہے کہ مرکزی حکومت کے اختیارات ایک فہرست میں دے دی گئے ہیں اور باقی مادہ اختیارات جو ہیں وہ ریاستوں کو دے دی گئے ہیں. پھر اس کے بعد ہے جی صدارتی طرز حکومت یعنی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ. امریکہ میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صدارتی طرز حکومت ہے. امریکہ میں نیم وفاق یہ جو فیلیئرز تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا طرز حکومت اختیار کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی جو ایک اسٹیبل ہو اور اسٹرانگ ہو. اس وجہ سے کہا گیا کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کو اپنایا جانا چاہیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ صدر کو تمام انتظامی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، وہ اپنی اسسٹنٹس کے لیے کچھ وزراء کو اپوائنٹ کرتا ہے جو اس کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. صدر کو 4 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. اس کو ایک انتخابی ادارہ یعنی الیکٹورل کالج منتخب کرتا ہے. الیکٹورل کالج کے اندر جو کانگریس ہے اور سینٹ اس کے اراکین جتنی تعداد جب وہ ہوتی ہے وہ رکھی جاتی ہیں. کانگریس اسے امپیچمنٹ یعنی مواخذے کے ذریعے سے برطرف بھی کر سکتی ہے. 22 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی روح سے ایک شخص جو ہے وہ 2 دفعہ تک صدر منتخب ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی 2 بائی کیمرل لیجسلیچر یعنی 2 ایوانی مقننہ. امریکن جو کانگریس ہے وہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، ایوان زیریں اور ایوان بالا. ایوان زیریں کو یعنی لوئر ہاؤس اس کو آپ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کہتے ہیں اور اپر ہاؤس جس کو آپ سینٹ کہتے ہیں. ایوان زیریں کی تعداد 435 اور اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ 2 سال ہے، جبکہ ایوان نمائندگان میں ریاستوں کو آبادی کی بنیاد پر نمائندگی دی جاتی ہے، جبکہ سینٹ جس کو آپ ایوان بالا کہتے ہیں اس کی تعداد 100 ہے اور ہر ریاست سینٹ کے اندر 2 نمائندے بھیجتی ہے. سینٹ ایک مستقل ایوان ہے، تاہم اراکین کو جو ہے وہ 6 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. 1/3 ارکان وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ہر 2 سال کے بعد، لہٰذا ان کی جگہ نئے ارکان کا چناؤ کیا جاتا ہے. سو یہ دونوں ایوانوں کو عوام براہ راست منتخب کرتے ہیں. اگر آپ قانونی طور پہ دیکھیں تو دونوں ایوانوں کو مساوی حیثیت حاصل ہے، لیکن مالیاتی امور میں ایوان نمائندگان کو سینٹ کے اوپر برتری حاصل ہے اور تمام مالیاتی مسودات کا آغاز بھی اسی میں ہوتا ہے. لیکن سینٹ بجٹ میں تبدیلی کرنے کا مجاز ہے. پھر جوڈیشل ریویو عدالتی نظر ثانی کا اختیار. عدالتی نظر ثانی کا اختیار جو ہے وہ امریکی آئین کی ایک نمایاں ترین خصوصیت ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا جو امریکن سسٹم ہے اس میں آئین کو بالادستی حاصل ہے. دستور کی بالادستی اس وقت تک کارگر ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کوئی ادارہ اسے قانون کی تشریح کرنے والا نہ ہو. لہٰذا دستور کی جو حفاظت ہے وہ سپریم کورٹ کے ذمہ ہے. سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے یعنی جو وہاں پہ اپیکس کورٹس ہیں یس جوڈیشری ہے وہ دیکھے کہ حکومت کے اداروں کی سرگرمیاں آیا دستوری قانون کی روح کے مطابق ہیں یا نہیں. یہ جو جوڈیشل ریویو کا کانسیپٹ تھا یہ سب سے پہلے چیف جسٹس مارشل لا نے ماربری ورسز میڈیسن جو کیس تھا اس میں اس اصول کو فرسٹ ٹائم یوز کیا. اس کی روح سے کیا ہے کہ سپریم کورٹ کانگریس ریاستوں کی مجالس خاص جتنی بھی اسٹیٹ لیجسلیچرز ہیں ان کے بنائے ہوئے ایسے قانون کو کالعدم قرار
دے سکتی ہے جو کہ آئین کے منافی ہوں۔ پھر عدالتی نظرثانی کے اختیار کے ذریعے سے عدلیہ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ بھی کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی سپریشن آف پاور، اختیارات کی علادگی۔ امریکن کانسٹیٹیوشن جو فرینچ تھنکر مونٹسکیو تھا، اس کے جو نظریہ علادگی اختیارات تھا، سپریشن آف پاور، اس پہ بیس کرتا ہے۔ اس کے مطابق کیا ہے کہ اگر حکومت کے اختیارات جو ہیں وہ حکومت کے تینوں شعبوں کے اختیارات اگر ایک جگہ پر رکھ دیے جائیں، ایک جگہ ایک ادارے کو، ایک حکومت کو مرتکز کر دیے جائیں، تو اس سے ڈسپوٹزم جو ہے وہ جنم لے گی اور عوام کی جو آزادیاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن امریکی آئین میں تینوں شعبوں کا دائرۂ عمل یعنی ان کا ایریا آف جورسڈکشن متعین کر دیا گیا ہے، جس کے تحت صدر کو انتظامی اختیارات حاصل ہے اور جبکہ وہ کانگریس کے سامنے جواب دہ نہیں۔ اسی طرح سے کانگریس کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہے اور صدر کانگریس کو برخاست نہیں کر سکتا۔ عدالتی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اور وہ یہ کہ انتظامیہ اور عدلیہ کے دباؤ سے آزاد ہیں۔ تاہم تینوں شعبوں کے مابین اس قدر تعلق ضرور رکھا گیا ہے کہ جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو قائم رہے۔ اس کے بعد انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یعنی عدلیہ کی آزادی۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے کہا کہ امریکی آئین جو ہے وہ وہاں پر برتر حیثیت کا عمل ہے، لیکن اس کی برتر حیثیت کو پروٹیکٹ کرنا عدلیہ کا کام ہے۔ عدلیہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، آئین بھی اس کا بھی تحفظ نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں پہ عدلیہ مکمل طور پر آزاد ہے۔ نظریہ علادگی اختیارات کے باعث اسے مکمل تحفظ حاصل ہے۔ جوڈیشل ریویو کا اس کے پاس اختیار ہے، جس کی بنا پر اس کا اسٹیٹس یا اس کا جو ایک سوسائٹی کے اندر رسپیکٹ ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ ہے، جو چیف جسٹس سمیت 9 ججوں پر مشتمل ہے۔ یہ تعداد کم و بیش ہو سکتی ہے۔ پھر عدلیہ جو ہے وہ عوام کے بنیادی حقوق کی بھی محافظ ہے، یعنی جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی عدلیہ کے فرائض میں ہے۔ پھر فنڈامنٹل رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو وہ کون سی بنیادی حقوق ہیں جن کا تحفظ عدلیہ کے ذمہ ہے۔ میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ پہلے یہ بنیادی حقوق آئین کا حصہ نہیں تھے، لیکن آئین کے نفاذ کے 2 سال بعد 1791 میں فرسٹ 10 امینڈمنٹس کے ذریعے جو بل آف رائٹس تھا اس کو آئین کا حصہ بنایا گیا، اور اب عوام کو تمام شہری، سیاسی اور مذہبی حقوق حاصل ہیں، جن میں آپ کا رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو پراپرٹی، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ تھاٹ، رائٹ ٹو ریلیجن، رائٹ ٹو بی الیکٹڈ ایز ریپرزینٹیٹیو، پھر ایکوالٹی، اور آپ کا جتنا بھی کریڈ، آپ کا مذہب، عقیدہ وغیرہ، اس کی آزادی شامل ہے۔ پھر ڈیول سٹیزن شپ، اس کو اگر ہم دیکھیں تو امریکہ میں دوہری شہریت کا طریقہ رائج ہے، یعنی آپ بیک وقت مرکزی حکومت کے بھی شہری ہیں اور پھر وفاقی حکومت کے بھی شہری ہیں، اور دوسری طرف آپ جس ریاست میں رہتے ہیں اس کے بھی شہری ہیں، تو آپ کو دونوں طرح کی مراحت جو ہیں وہ حاصل ہیں۔ ہر ریاست میں شہریت ادا کرنے کے لیے مختلف قوانین ہیں، جبکہ وفاق کی شہریت حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طرح کے قوانین رائج ہیں۔ پھر چیک اینڈ بیلنسز یعنی احتساب و تعاون۔ میں نے اب آپ کو پہلے بتایا کہ آئین ساز اگرچہ علادگی اختیارات کے اصول سے بڑے متاثر تھے، لیکن اس اصول کو قابل عمل بنانے کے لیے انہوں نے چیک اینڈ بیلنس کا نظام جو ہے وہ وضع کیا، یعنی حکومت کا ہر شعبہ اپنے امور میں آزاد اور خود مختار تو ہوگا، لیکن دوسری طرف اس کے اوپر چیک یعنی کنٹرول بھی رکھا جائے گا، اور دوسرے شعبے تاکہ کوئی شعبہ جو ہے اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کر سکے۔ اس کو اگر ہم تھوڑا سا مزید ایکسپینڈ کریں تو اگرچہ اگر آپ دیکھیں کہ قانون سازی کا اختیار کانگریس کو حاصل ہے، لیکن صدر کانگریس کی منظور کردہ مسودات کو مسترد کر سکتا ہے، تاہم کانگریس بھی دوبارہ منظوری دے کر صدر کی مخالفت کو غیر مؤثر کر سکتی ہے۔ ایگزیکٹو پاس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو وہ صدر کو حاصل ہے، لیکن جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں، ایگریمنٹس ٹو ڈکلیئر وار اینڈ پیس، یہ جو فیصلے کرنے ہیں یہ کانگریس ان کے لیے کانگریس کی توثیق ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کو عدالتی کی طرح حاصل ہے۔ سپریم کورٹ اور اعلیٰ وفاقی عدالتیں عدالتی نظرثانی کے اصول پر کسی خلاف آئین قانون یا انتظامیہ کے کسی حکم کو کالعدم قرار دے سکتی ہیں، ان کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہیں۔ دوسری طرف صدر سینٹ کی اجازت سے سپریم کورٹ اور وفاقی عدالتوں کے ججوں کا تقرر کرتا ہے۔ کانگریس انہیں مواخذوں کے ذریعے سے الگ کر سکتی ہے اور عدالتی جھانٹے میں تبدیلی کی مجاز ہے۔ اب یہ جو ساری بات میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کی، اس سے مراد ہے کہ ہر شعبہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو وہ کنٹرول بھی کر رہے ہیں اور آپس میں ایک کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں، یعنی بہت ہی خوبصورت نظام ہے جس کے اندر کوآرڈینیشن بھی ہے اور کنٹرول بھی ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن کنونشنز کی، تو وہاں پر دستوری روایات بھی ہیں، یعنی جس طرح سے برطانوی آئین ان ریٹن ہے تو اس کے اندر کچھ ریٹن ڈاکومنٹس بھی ہیں،
اسی طرح سے امریکن کانسٹیٹیوشن ریٹن ہے، لیکن یہاں پر کچھ آئینی روایات بھی ہیں، یعنی سیاسی روایات بھی ہیں جن پر عمل درآمد اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے ریٹن کانسٹیٹیوشن کی شکوں پہ ہوتا ہے. تو جیسے اس میں سے کابینہ کی تشکیل ہے، صدارتی انتخاب کا طریقہ کار، اسپیکر کی حیثیت، سیاسی جماعتوں کی تنظیم اور کانگریس کی دونوں معنوں میں کمیٹیوں کی تشکیل وغیرہ، یہ وہ سیاسی رواجات ہیں، دستوری رواجات ہیں جو کہ آئین کا حصہ نہیں ہیں، ریٹن صورت میں نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی ان پہ عمل درآمد ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آئین کے ریٹن پارٹس پہ ہوتا ہے. پھر لمیٹڈ گورنمنٹ سے اگر ہم بات کریں تو عوامی حکمیت کے اصول کو اپنانے کا ایک واضح نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کے اندر محدود حکومت کا نظریہ جو وہ ڈیولپ ہوا، کیونکہ حکومت صرف وہی اختیارات بروئے کار لاتی ہے جو اسے تفویض کیے گئے ہیں. آئین تشکیل دینے والوں نے جہاں مرکزی اور علاقائی حکومتوں کے اختیارات کا تعین کیا، وہاں انتظامیہ پر بھی کچھ لمیٹیشنز لگا دی ہیں کہ وہ اپنے اختیارات کو کس طرح اور کیسے بروئے کار لائیں گے. اور ان لمیٹیشنز کا مقصد کیا تھا کہ حکومت کو اس کی من مانی کارروائیوں سے روکنا تاکہ افراد کے حقوق کا تحفظ ہو سکے. آئین کی 5th اور 14th امینڈمنٹس جو ہیں وہ کانگریس اور ریاستوں کی انتظامیہ پر کچھ لمیٹیشنز عائد کرتی ہیں کہ وہ بغیر کسی قانونی جواز کے کسی فرد کو اس کی زندگی، اس کی جو پرائیویٹ لائف ہے، پراپرٹی ہے، اس کی جو پرسنل لائف ہے، اسے اس کو محروم نہ کریں. دراصل آئین کی ہر جو شق ہے ملک کے اندر لمیٹڈ گورنمنٹ اور عوام کی برتری کو واضح کرتی ہے. پھر لاسٹلی رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی، نام سے جیسا کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کے اندر قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، قانونی جواز کے بغیر کسی شہری کو سزا نہیں دی جا سکتی اور قانون کی خلاف ورزی سے کوئی نہیں بچ سکتا. یعنی اور پھر خاص طور پہ ویری امپورٹنٹ کہ سرکاری ملازمین اور عام شہریوں کے لیے یکساں قانون اور عدالتیں موجود ہیں اور ایک ہی طرح کے قوانین کے تحت ان پر مقدمہ چلایا جاتا ہے اور سب لوگ قانون کی نظر میں برابر ہیں. یہ تو تھا آج ہمارا امریکن کانسٹیٹیوشن. نیکسٹ پھر ہم برطانوی آئین اور امریکن آئین کے اندر کمپیریزن دیکھیں گے. 4th ایئر ہوپ فلی آپ کی کلاسز بھی جلدی شروع ہو جائیں گی ریگولرلی. جب تک آپ کی نہیں ہوتی آپ ان لیکچرز کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں اور اپنی پڑھائی جاری رکھیں. اسٹے بلیسڈ، اسٹے ہوم. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.